میں کر رہی ہوں، ہٹیے پیچھے گڈ۔ زامن کو اس کا گھبرایا ہوا چہرہ بہت مزہ دے رہا تھا۔ گرفت آپ بھی مضبوط ہے بٹیرا، پلکیں چپکائے اس کے حساس سے نکلنے کی تگدوں میں لگی ہوتی زامن کے لبوں نے ہلکی سے مسکراہٹ کا احاطہ کیا اور اسے آزاد کے بٹیرا نے فوراً اپنی نشست سنبھالی۔ لو یہ آملیٹ لو نا، تم تو ایسے ہی بیٹھی ہو نا، ناشتہ نہیں کرنا؟ بٹیرا کو ایسے بیٹھا دیکھ زامن نے آفر کی۔ میں نہیں کھاتی بٹیرا منمنائی کیوں؟ زامن نے سوال کیا۔ میں نہیں کھاتی، مجھے نہیں پسند، دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنی انگلیاں ڈائننگ ٹیبل پر چلانے لگی۔ کھایا کرو، فائدہ مند ہوتا ہے، یہ لو کھاؤ۔ زامن نے اس کے آگے انڈا رکھا لیکن میں زامن نے اس کی بات کاٹی۔ چلو شاباش، اچھے بچوں کی طرح کھاؤ، زامن نے پچکارا۔ بٹیرا نے بیزاری سے کہا، میں جب نہیں کھاتی تو کیسے کھا لوں؟ ہاں ہاں کھاؤ تو صحیح، اچھا ہوتا ہے۔ زامن نے نوالا بنایا اور اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ بٹیرا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ زامن نے ریتو کی طرح نوالا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اب بتاؤ کیسا ہے؟ زامن مسکرایا۔ بٹیرا نے زبردستی سہلایا، منہ چلایا ہی تھا، اسے آبکائی آنے لگی۔ کیا ہوا؟ جب زیادہ ہوا تو بٹیرا بھاگتے ہوئے گئی اور منہ سے نکال دیا، منہ دھو کے دوبارہ ٹیبل پر ناشتہ کس نے تیار کیا ہے؟ زامن جی ہاں۔ سکے بٹیرا اس کی وحشت زدہ آواز پر سہم گئی۔ جی جی سر۔ صدف جلدی جلدی چلتے ہوئے آئی۔ ناشتہ آپ نے بنایا ہے؟ صدف کچھ دیر خاموشی کے بعد بولی۔ جی بہت اچھا بنا ہے، اور کل سے آپ نے آپ کی میڈم بنائیں گی، ان کو بھی تھوڑا کام سکھائے، میری ساری روٹین بیگم کو بتا دیں، آئندہ مجھے کھانا یہیں سرو کرے تو آپ اچھے سے انہیں ٹرین کریں۔ آفٹر آل یہ ان کا بھی گھر ہے۔ زامن نے کھلے لفظوں میں بار کروائے۔ اوکے سر، آ جائیے میڈم۔ صدر نے بٹیرا کو مخاطب کیا جو اپنے مطابق ناشتہ کر چکی تھی۔ بٹیرا نے زامن کی طرف دیکھا جو اسے جانے کو کہہ رہا تھا۔ بٹیرا چلتے ہوئے صدف کے ساتھ کچن میں چل گئی۔ صدف اپنی ہی دھن میں رکھی کچن کی ایک ایک چیز کے بارے میں بتا رہی تھی، اور یہ تو رہ گیا۔ صدف نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ میڈم یہ چینی ہے، یہ پتی، اور یہ چھننے سے چائے نکالتے ہیں۔ بٹیرا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ میں انسان ہوں، انسانوں کے گھر سے ہی آئی ہوں، اتنا معلوم ہے مجھے، آپ بس اپنے سر کی روٹین بتا دیں۔ زامن کا غصہ بھی اس نے ملازمہ پر نکالا۔ واہ میڈم، آپ تو سگر ہیں۔ صدف نے مسکراتے ہوئے اس کی تعریف کی، جس پر بٹیرا اتنے دن بعد ہلکا سا مسکرائی۔ ہر منڈے کو سر کا ہائی فائبر ڈے ہوتا ہے، ٹیوزڈے اور وینسڈے کو سر خود بناتے ہیں۔ میم سر اپنی ہیلتھ کو لے کر بہت کانشیس ہے، زیادہ آئل والا کھانا پسند نہیں کرتے، اور ڈیلیشیس اور ٹیسٹی فوڈ پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور ویجیٹیبلز نہیں کھاتے۔ چائے سر کو پسند نہیں، 3 دفعہ کافی پیتے ہیں، صبح بلیک کافی، جبکہ دوپہر رات میں کیپوچینو پیتے ہیں۔ گندگی سے بہت چڑ ہے اور ڈسٹ سے صحت الرجی، ٹائم کے بہت پابند ہے، اور بس کر دے، آ گئی ہے سمجھ۔ بٹیرا بیزار ہوئی اور دل میں بولی، آدمی ہے یہ مشین، نوکرانی سمجھا ہوا، اتنے ملازم ہیں پھر بھی میں کروں اتنے کام۔ چلو بٹیرا بی بی، نوکرانی کا وقت آنے لگا ہے۔ کچھ مہینوں بعد ہسپتال کی راہداری میں بے چین پلو کو اصابع سے کاٹے سنجیدگی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ کندھے پر دباؤ محسوس ہوا، پلٹ کر دیکھا تو ماہین بیگم آنکھوں سے تسلی دیتی حیدر سے مخاطب ہوئی۔ حوصلہ رکھو بیٹا، کچھ نہیں ہوگا۔ حیدر نے اپنی ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ لیکن امی کتنا ٹائم ہو گیا، ابھی تک کوئی ڈاکٹر نہیں آئے۔ حیدر خوفزدہ سے بولا، تسلی رکھو، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ اسی اثنا میں ایک خوبصورت سی لڑکی کمرے سے باہر آئی۔ سب نے پر امید چہرے اس کی جانب دیکھا۔ مبارک ہو بیٹا، ہوا ہے؟ سب کے چہرے کھل اٹھے۔ زبیر صاحب کو تو خواہش پوری ہو گئی، سکے ماہین غزالہ اور صفدر بھی خوشی سے وارے نیالے جا رہے تھے۔ حیدر نے بے صبری سے پوچھا، میری بیوی؟ وہ بھی ٹھیک ہے، کچھ دیر میں انہیں پرسکون کمرے میں شفٹ کر دیں گے۔ شکریہ، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیدر کی تو مانو جان میں جان آ گئی، کتنا پریشان تھا وہ زینب کے لیے۔ دیکھا بیٹا، میں نے کہا تھا نا، اللہ پر یقین رکھو، سب ٹھیک ہوگا، اور دیکھو ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے دونوں ٹھیک ہے۔ جی امی، زینب سے کب ملنے دیں گے؟ اوہو مل لینا، ہتھیلی پر سرسوں نہیں چباؤ، تم کیوں گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہو؟ حیدر بے احتیاط مسکرا اٹھا۔ اس کی ماں اور بیوی دونوں ایک ہی مرض میں مبتلا تھے۔ زبیر صاحب حیدر کے پاس ہے، اور بیٹا خوش ہو تم؟ ہو یا نہ ہو، میں تو بہت خوش ہوں، تمہارے بیٹے کو حرامی نہ بنا دیا تو میرا نام بھی زبیر نہیں۔ ڈیڈ آپ کی یہ القابات میرے تک ٹھیک تھے، میرے معصوم بچوں کو بھی آپ اس طرح بلائیں گے؟ ہاں ہاں، ساری معصومیت تو بڑی ختم ہو گئی ہے، چلا تو میں ہوں بس۔ حیدر صفدر نے کہہ لگایا، بات بھی کرے آپ تو بچے بنے رہتے ہیں، میرا بیٹا تو ہے ہی بچہ، بھی
لیکن آپ بھی شروع ہو جاتے ہیں، بیگم ہم تو نہیں لڑتے۔ زبیر صاحب نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ مجھے تو پلیز صفائیاں نہ دیا کرتے، سالوں سے برداشت کرتی آ رہی ہوں۔ غزالہ نے گفتگو میں لقمہ دیا۔ امی چھوڑیے، پاپا کو کچھ نہیں کہا کرے، مزہ آتا ہے مجھے تو۔ موم کے بھی مزے ہیں، جب دل چاہتا ہے ڈیڈ کی کلاس لے لیتی ہے، صفدر کے سنجیدہ سے لہجے پر سب ہی کھلکھلائے۔ چلو بیٹا، تمہارے باپ کی ہمت ہے، سالوں سے میں ایسے ہی کلاسز لے رہا ہوں۔ زبیر صاحب نے بیچاری شکل بناتے ہوئے کہا، کیسی گندی اولاد ہے، ماں باپ کو ہی روز کرتی ہے ان کی۔ بابا صاحب بھی مسکرا دیے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد ایک نرس ہاتھ میں موٹا خوبصورت پیارا سا وجود لے کر آئی اور زبیر صاحب کو دیا۔ سب نے پیار کیا، لیکن حیدر پہلے زینب سے ملنے کا خواہشمند تھا۔ میں مل سکتا ہوں زینب سے؟ حیدر نے ڈاکٹر سے سوال کیا۔ شور، ڈاکٹر مسکراتی ہوئی کہہ کر چلی گئی۔ حیدر کمرے میں جہاں زینب چیت لیٹی تھی، حیدر فوراً اس کی طرف بڑھا۔ زینب میری جان، محبت سے اس کا ہاتھ پکڑا، عقیدت سے ماتھے پر لب رکھے۔ میں بہت خوش ہوں زینب، تم ٹھیک ہو؟ تھینک یو فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یو اینڈ مائی ڈیئرسٹ سن آر ویری پریشیس فار می۔ زینب مسکرائی۔ سب ہی ایک ایک کر کے زینب سے ملے۔ حیدر اس کے گھر والے تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، جبکہ زینب کے پیرنٹس بھی چند دن پہلے ہی آ گئے تھے۔ حیدر نے اپنے بیٹے کو گود میں لے کر خوب پیار کیا، آخر وہ باپ بن گیا تھا۔ برارہ ابھی پورے گھر کی ڈسٹنگ سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تھی، یہ کام بھی زامن نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ وہ تھکی ہاری گھر کے اتنے چکر لگائے صوفے پر بیٹھے تھے اور یہاں سے رائے فرار کے لیے دماغ چلا رہی تھی۔ انہیں سوچ لیا تھا وہ یہاں نہیں رہے گی، حمزہ مجھ پر یقین کرے گا۔ یہ سوچ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ چند دیر سکون کے پل گزار کر وہ ملازمہ کی آواز سے کمرے سے نکلی۔ میڈم جی، شام کا ٹائم ہو رہا ہے، کافی اور کچھ سنیکس ریڈی کر لیں، سر نے کہا ہے تمہارے سر کے تو دل میں کہا، اور بوڑھا سا منہ بنا کے کچن میں آئی۔ ٹرالی ریڈی کر کے لاؤنج میں آئی تو سامان سکون سے ٹانگیں پھیلائے موبائل میں مصروف تھا۔ یہ لے، برار نے عاجز کہا اور جانے لگی۔ رکو، کیا ہے یہ؟ دیکھ لیں، جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہی ہے۔ تم بھی بیٹھو؟ نہیں، برار نے فوراً کہا۔ ٹھیک ہے، میرے کپڑے پریس کر دو، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، ابھی دوپہر میں ہی تو 3 شرٹس پریس کی ہیں۔ برارہ نے معصوم شکل بنائی۔ وہ ٹھیک ہے، پریس نہیں ہوئی تھی۔ میرا کام دل دماغ حاضر رکھ کے کیا کرو، زامن نے کہا۔ وہ کافی کا سپ لینے لگا۔ اتنا میٹھا تیز کر دیا، کس نے بنائی ہے کافی؟ زامن، جی ہاں میں نے بنائی ہے، دوسری بنا کے لاؤ۔ ایک اور آرڈر دیا گیا، رزق ضائع کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، برار نے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ میڈم جی، سر تو ہر جمعے کو غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، اور کچھ تو غیبی بھی ہیں۔ برار نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ آپ نے سن لیا تھا؟ جی، کیونکہ میں کچن میں ہی آ رہی تھی تو آواز آ گئی۔ سب ناٹک۔ برار نے ایک بار کافی بنائی اور زامن کو دینے آئی۔ لیں، او گڈ، بڑی جلدی عمل کر رہی ہو، پیچھا چھڑوانا چاہتی ہو نا، لیکن یاد رکھنا یہ اتنا آسان نہیں میری جان۔ برار کچھ دیر خاموشی کے بعد بولی، شرٹ بتا دے کون سی پریس کرنی ہے؟ بالکل بتائیں گے، چلیے۔ کمرے میں کافی کا کپ اٹھائے وہ برارہ کو کمرے میں لے آئے۔ زامن نے شرٹ ڈھونڈنے کے بہانے سارے کپڑے الماری سے باہر پھینک دیے، کچھ کپڑے صوفے پر، کچھ کرسی پر، کچھ بیڈ، اسی طرح بڑا کمرہ اس نے پھیلا دیا تھا۔ بہت ڈھونڈ کر اس نے ایک شرٹ برارہ کو پکڑے۔ کمرے کی حالت دیکھ کر برارہ کو زبردست قسم کا جھٹکا لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے شرٹ آئرن کر کے زامن کو دی۔ شکریہ، زامن نے شوہی سے کہا اور شرٹ ہاتھ میں پکڑ کر الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگا۔ میں بھی یہ سوٹ نہیں کر رہی ہے، میں بھی دوسری کر دو۔ زامن نے رجسٹ کرنے کا ایک بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور یہی کرتے کرتے 3-4 شرٹس آئرن کروا لی۔ برارہ اب رونے والی ہو گئی تھی۔ زامن کو اس کی حالت دیکھ مزید تنگ نہ کرنے کے ارادے سے چینج کرنے چلا گیا۔ ٹھیک ٹھاک وقت لگا کر وہ نقص تیار اپنی تمام تر وجاہت لیے ڈریسنگ روم سے نکل کر برارہ کی جانب آیا، جو پتہ نہیں کن خیال میں کھوئی ہوتی۔ میں آدھے ایک گھنٹے میں آؤں گا، یہ روم مجھے بالکل صاف چاہیے، یونو گندگی سے نفرت ہے مجھے۔ ہاں، یہ میری الماری ہے جہاں کپڑے سیٹ کر کے رکھنے ہیں۔ لیٹ می ٹیل یو کس طرح رکھنے ہیں۔ فرسٹ پورشن میں رائٹ سائڈ پر ساری ٹی شرٹس اور لیفٹ میں پلین شرٹس، سینٹر میں ہوڈیز رکھ دینا۔ دین سینٹر پوزیشن میں آؤ، رائٹ پر ہائی نیک اور لیفٹ میں اسٹریپ گلافز شرٹس کے ساتھ رکھنا۔ اب لاسٹ پورشن میں جیکٹ، کوٹ اور ساکس سیٹ کر دینا۔ اوکے گرل، زامن نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتائی۔ برائر چڑی، مفت کی ملازمہ مل گئی ہے، یہ کر دینا تو وہ کر دینا، ساس کی کمی بھی یہی ہٹلر خروس انسان پوری کر ہے دل میں برائی کی۔ مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب، میں نہیں کروں گی، برائر نے بہادری سے کہا۔ اگر نہیں کیا نا تو آئی گیو یو اے ویری رومانٹک پنشمنٹ، سوچ لو کیا کرنا پسند کروں گی۔ کر رہی ہو؟ برائر بگڑی تاثر سے بولے۔ کپڑوں کا ڈھیر لیے الماری کے پاس ہے۔ زامن نے ایک نظر سے دیکھا
وہ چابی گمادہ کمر سے نکل کے پیچھے برارہ میڈم کپڑوں میں منہ دیے رو رہی تھی۔ اتنا کام کون کرواتا، گھر میں بھی کرتی تھی لیکن اتنا تو پھر بھی نہیں کیا کرتی تھی۔ روتے روتے وہ نیند کی بعد میں کھو گئی۔ زینب کی حالت اب تقریباً بہتر ہے۔ اسے ہسپتال شاید 15 دن گزر چکے تھے لیکن وہی نام رکھنے کو تمام گھر والوں نے مسئلہ کشمیر بنایا ہوا تھا۔ زینب اپنے بیٹے کا نام سام رکھنا چاہ رہی تھی جبکہ حیدر اپنے نام سے ملتا جلتا ہادی رکھنا چاہتا تھا۔ زیادہ ووٹ زینب کی طرف تھے کیونکہ یہ نام بھی زینب نے اپنے نام پر رکھا تھا اور آہٹ کارڈ سامان کے رکھا گیا۔ یار یہ نا انصافی ہے، میں نے ہادی رکھنا تھا سامان کا نام، حیدر نے حفقی سے کہا۔ بس کا دو حیدر، کتنی بار نا انصافی کا تانا دے کر ہمیں شرمندہ کرو گے، لیکن ہوں گے تو ہم پھر بھی نہیں۔ کیوں زینب بیٹا؟ زبیر صاحب نے زینب کی بھی تصدیق چاہی۔ ہاں بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ زینب حیدر کو دیکھ کر مسکرائی لیکن وہ سیریس کھڑا رہا۔ لیکن وہ یار، حیدر نے بولنا چاہا، حیدر کیا تم میرے لیے اتنی سی قربانی نہیں دے سکتا؟ اگر میں نام سامر رکھنا چاہتی تو اس میں غلط کیا ہے؟ ٹھیک ہے جیسی مرضی تمہارا بیٹا ہے، ہر کار میں کون ہوتی ہوں کچھ کہنے والی زینب نے چالاکی سے حیدر کو ایموشنل بلیک میل کیا جو کہ حیدر پر اثر انداز بھی ہوا۔ اب بس کر پگلی رولائی کیا؟ حیدر مسکرایا۔ دونوں میرے بچے ڈرامے باز ہیں، ماہین کہتی ہوئے کچن میں چلی گئی۔ زینو یہ تو خوب ہو تم پڑھے چلا گیا ہے یار، یہ بھی دیکھنا تمہاری طرح مجھے نہرے دکھائے گا۔ حیدر نے سامن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم فکر نہیں کرو، عادات میں تم سے بھی 4 ہاتھ آگے ہوگا، نہ بھی ہوا تو میں کس لیے ہوں، میں کروں گا نا۔ زبیر صاحب نے شوخ لہجے میں کہا۔ حیدر کو دیکھا، آپ برداشت کر لیں گے سامن کو، اگر وہ مجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلا تو؟ زبیر صاحب نے فخریہ کالر چڑھا، میرے پوتے کا نام زامن حیدر افندی ہے، اتنے سال تک تم جیسے نکمے کام چور انسان کو برداشت کرا، یہ تو پھر میرا خون میری جان ہے۔ کیا ایموشنل تقریر تھی زبیر صاحب، دل پر چھریاں چلا دے۔ حیدر نے ٹلیا بڑی بغیرت انسان، یہ تقریر نہیں تھی، یہ تو جذبات ہے، یہ تقریر ہی تھی۔ حیدر نے ڈٹائی سے کہا، نہیں تھی۔ زبیر صاحب بھی اپنی بات پر اڑے رہے تھے۔ ڈیڈ یہ تقریر تھی، ٹھیک ہے، زینب سے پوچھ لیتے ہیں۔ زبیر صاحب مسکرائے۔ زینب نے اپنا سر پیٹا۔ زینب تمہیں یہاں مزہ تو آ رہا ہے؟ غزالہ جو بھی کچن سے لانچ میں آئی تھی زینب سے سوال کیا۔ بابا ہاں ہاں جی بابی۔ پتہ نہیں حیدر ایسی کیوں بات کرتے ہیں زینب، حیدر کی پہلے سے ہی یہی عادت ہے، میری شادی کے بعد سے ہی میں یہ ساری سین بڑے انجوائے کرتی ہوں۔ غزالہ نے خوشی سے بتایا۔ جی یار میں بھی دیکھ ہی رہی ہوں۔ زینب و غزالہ ساتھ میں مسکرائی۔ ڈیڈ آپ زینب کو بیچ میں نہ لائے کر، ہمیشہ آپ یہی کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ حیدر منہ سوڑا، تو تم پہلے غلطی مان لو نا، میں نہیں لاؤں گا بیچ میں۔ اوکے بابا یہ تقریر نہیں تھی، حیدر نے ہار مانی۔ گڈ جاب۔ زبیر صاحب مسکرائے لیکن اتنے میں ان کی دونوں پوتیاں چہچہاتے ہوئے ان کے پاس آئیں۔ دادو ملیحہ کو سبق یاد نہیں تھا؟ مجھے تو پورا یاد تھا، ٹیچر نے کہا کل اپنے دادو کو لے کر آنا۔ زبیر صاحب ملیحہ سے مخاطب ہوئے، میری بچی کو سبق یاد نہیں تھا؟ دادو بہت مشکل تھا، یاد ہی نہیں ہو رہا تھا، پھر ٹیچر نے مارا آپ کو، ان کو مارو۔ زبیر صاحب نے دونوں کو گود میں بٹھایا۔ چھوڑو بیٹا، میں آپ کو اس ٹیوشن سے ہٹا کر دوسرے میں لگاؤں گا۔ زبیر صاحب نے باری باری دونوں کو پیار کیا۔ ماہین بیگم چلتی ان کے پاس، یہ کیسی باتیں سکھا رہے آپ بچی کو؟ حیدر کے ساتھ بھی آپ نے یہی کیا تھا؟ ہاں ماما آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں ڈیڈ نے کس طرح بڑھا ہے۔ حیدر کو ایک اور موقع ملا زبیر صاحب کو چڑھانے کا، ہاں سب سے نکما اور جاہل انسان میں ہی تو ہوں، آج تمہیں چھوٹا موٹا سسنگر بنوا دیا، بزنس کرنا سکھا دیا، تو یہی میری غلطی ہے نا؟ زبیر صاحب نے جل کے کہا۔ حیدر نے کہہ کر گیا، سوری ٹو سے ڈیڈ، آپ پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ زبیر صاحب نے کشن اٹھا کر مارا، کمینے انسان، دفعہ ہو جو یہاں سے اور کام دھندہ کرو، جب دیکھو گھر میں پڑے رہتے ہو۔ ٹھیک ہے میں پاکستان جا رہا ہوں، چلو زینب زامن کو بیگ میں ڈالو، ہم جا رہے ہیں پاکستان۔ تم نکلو، زینب اور زامن یہیں رہیں گے؟ نہیں زینب میرے ساتھ جائے گی، بھلے اپنے پوتے کو اپنے پاس گئے، ہم دوسرا لے آئیں گے، حیدر نے ڈٹائی سے کہا جبکہ زینب نے منہ نیچے کر لیا۔ زینب زامن دونوں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے، حیدر نے ترکی بار ترکی جواب دیا۔ زبیر صاحب نے آخری حربہ آزمایا، انہیں اندازہ تھا حیدر یہاں کر ہار مان لے گا۔ ٹھیک ہے زینب سے پوچھ لیتے، زینب کو بیچ میں نہیں لائیں، میں میری بیوی اور میرا بیٹا یہی رہیں گے، آخر میں بوڑھے باپ کو چھوڑ کہاں جاؤں گا؟ کیوں ڈیڈ؟ زبیر نے دل جلی مسکراہٹ حیدر کے طرف اچھالی۔ ہمیشہ بحث نہیں کیا کرو، جب پتہ ہے اس جوان باپ سے نہیں جی سکتے تو آخر میں بھی تمہارے ہی باپ ہوں۔ حیدر ہنکارا بڑھتا چلا گیا۔
وہ جیسے ہی کمرے میں پورا کمرہ جھوکا تو تھا، اس نے اطراف میں نظر دوڑائی تو برا اس کو کپڑوں میں گھسے دنیا جہاں سے بے ہوا بہر کوچ کے مزے لوٹ رہی تھی۔ زامن چلتا اس کے قریب سوتے ہوئے وہ جاگنے سے زیادہ معصوم لڑا کہ زامن نے پورے کمرے کو دیکھا جو پہلے سے زیادہ بکھرا ہوا تھا۔ دلکش مسکراہٹ نے اس کے لب کہا تھا کہ یہ کارنامہ بھی اسی کا کیا گیا تھا۔ زامن برائرہ کو باہوں میں بڑھتا بڑھتا کلایا، برائرہ کو لٹک کر اس نے انٹرکام پر ملازمہ کو اس کے کمرے میں آنے کا کہا۔ خود وہ فریش ہونے چلا گیا، اس سے زیادہ وہ گندگی برداشت نہیں کر سکتا۔ فریش ہو کے آیا جب تک ملازمہ بھی آ چکی تھی۔ یہ سب جلدی سمیٹے اور ڈنر ریڈی ہے میم نے کھانا کھایا؟ زامن نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں سر، آپ ٹیبل ریڈی کریں، پھر استیار کر جلدی سمیٹے۔ جی سر، ملازمہ ادب سے کہتے باہر چلی گئی۔ اس نے برائرہ کو بہت پیار سے اٹھایا۔ اگر جاگتے ہوئے اسے دیکھ لیتی تو حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتی۔ وہ پیار سے اٹھا رہا تھا لیکن برائرہ ٹسمس بھی نہ ہوئی۔ یہ لڑکی چاہتی نہیں میں کہ نرمی برتوں۔ زامن سوچنے لگا اسے۔ اس نے پاس پر گلاس پوری قوت سے زمین پر پھینکا۔ برائرہ ہڑبڑا کے اٹھی، زامن کو سامنے دیکھا۔ اس نے شکوہ کو نظر سے دیکھا، ایسے کون اٹھاتا ہے انسان سوتے ہوئے بندے پر تو رحم کرے۔ یہ بات اس نے آہستہ سے کہا لیکن پھر بھی زامن سن چکا تھا۔ کافی دیر سے ایسے ہی اٹھا رہا تھا۔ اب آرام کر لیا تو کام پر بھی تھوڑا دھیان دیا کرو۔ ذرا سا کام کیا کہہ دیا تو میرے تو نیند ہی آ گئی۔ اب جو یہ کمرہ پھیلا ہوا ہے کون سمیٹے گا اسے؟ برائرہ چپ رہی۔ ہاں تم ہی کرو گے نا، اٹھو جلدی کرو، میں گندگی برداشت نہیں کرتا، یو نو دیٹ۔ برائرہ نے دانت کچکچائے۔ زامن نے اسے دیکھا جو الماری کے پاس پڑے کپڑوں کا ڈھیر دیکھ رہے تھے۔ زامن مسکراہٹ دباتا برائرہ سے مخاطب ہوا۔ اب چلو ڈنر کا لے، کھاؤ پیو خوب، جان بنا پھر کام کرو۔ اوکے، مجھے بھوک نہیں، میں کام کروں گی، برائرہ نے معصومیت سے کہا اور بیڈ سے اٹھی۔ ہائی، یہ معصومیت کسی دن جان لے لے گی میری، تمہاری معصومیت۔ اف، زامن نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ برائرہ اس کے انداز پر سرپرائز زامن کو دیکھا جو رف سے غلے میں بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کیا بولے جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں، چلو نیچے، تمہیں پتہ ہے نا مجھے۔ برائرہ نے اس کی بات کاٹی۔ جی آپ کو نہ سننا پسند نہیں؟ زامن ایک بار پھر دلکشی سے مسکرایا۔ برائرہ کے گال کھینچے۔ تم اتنے کم دن میں اتنا اچھا جان گئی ہو، مجھے حیرت ہوتی ہے تمہاری جیسی بیوی نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ جب بھی آپ نے حمزہ سے اس کا نصیب چھین لیا۔ حمزہ کا نام سنتے زامن نے لب سکڑے، آنکھوں میں ناگواری اتری، چہرے سے مسکراہٹ غائب تھی۔ تم اتنا جان گئے ہو تو یہ بھی جان لو، زامن ایک مختلف انسان ہے جسے تم کسی بھی معیار سے پرکھ نہیں سکتی۔ جو چیز بکتی ہے خرید لیتا ہے، نہیں بکتی تو لوٹ لیتا ہے، اور اگر تب بھی نہیں ملتی تو چھین لیتا ہے۔ ایک بار جو مجھے چیز چاہیے، مطلب چاہیے، اب وہ کوئی چیز ہو یا تم جیسی لڑکی، آئی ڈونٹ ایون کیئر۔ اور تم میری قربت کے خواب مت سجانا اور نہ محبت جیسے جذبات کی غلط فہمی۔ زامن اپنی بات کہہ کر پیچھے ہوا۔ برائرہ نے پوری آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھا جو اتنی صفاقت سے کہہ رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھ سے جاری ہو گئے۔ تو اس میں میرا کیا قصور؟ برائرہ نے روتے ہوئے اپنی بات کہی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں اور نہ میری تم سے کوئی پرسنل دشمنی ہے۔ مجھے بھی صرف ایک شخص کی تلاش ہے، وہ مجھے مل جائے گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، زامن نے پرسکون لہجے میں کہا۔ جبکہ برائرہ کا دل کیا پوچھو اسے جب آزاد کرنا ہی تھا تو نکاح کیوں کیا؟ ویسے تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو تمہارا کسی اچھے انسان سے پالا پڑا ہے۔ سوچو تم کہیں اور چلی جاتی تو، زامن نے تجسس سے کہا۔ کچھ زیادہ ہی صحیح ہے، برائرہ نے دل میں سوچا۔ اب برائی کالی ہے تو چلیے۔ زامن اس کا ہاتھ پکڑ کے نیچے لے آیا۔